اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. پہلے تو سر تھینک یو سو مچ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور میرے جیسے جو بھی لوگ جو اہل سنت سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے لیے جو نظریہ آپ پیش کرتے ہیں وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے فرام دی آرڈینری. اینڈ جی سر. اس کو دیکھنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا، یہ آئی تھنک ہر مسلمان کی جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین پہ ریسرچ کریں. کیونکہ میں یہاں پہ صحیح پر. ماسٹرز کر رہا ہوں تو ہمارا ریسرچ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہوں. جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری یہ جو پڑھائی ہے. یہ صحیح. بھی ساتھ ساتھ صحیح. چلتی ہے، بٹ پڑھائی جو یہ ہے باقی یہ ہے کہ میں تقریباً فرام 5 to 6 ایئرز آئی بین سینگ انجینئر محمد علی مرزا. تو جی. ان کو میں دیکھتا تھا، انہوں نے اہل سنت میں تو کافی کام کیا ہے، بٹ جب ان ہوں. کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ریگارڈنگ شیعہ، تو ان کی نالج وہاں پہ کافی لمیٹڈ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل جی. انہوں نے جو واقعہ فدق ہے ان میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو ہے. حالانکہ ان کو اس چیز میں یہ حدیث نظر نہیں آئی جو حدیث ہمیں کافی بتائی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بتایا کہ تو نے جو میرے مال سے جو بھی لینا ہے لے لے، میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہ آؤں گا. اب یہ جو ہوں. حدیث ہے اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے مال کا کہا وہاں پہ، تو انہوں نے اگر وہاں پہ یہ حدیث بتائی جاتی جو حضرت ابو بکر صدیق نے بتائی کہ یہ جو مال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو نبی ہیں یہ مال چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ چھوڑ کے تو جاتے ہیں صرف علم چھوڑ کے جاتے. تو اگر یہ بات ہوتی تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ تو یہ جب ہوں. پوائنٹ آف ویو میں نے ان کا سنا تو میرے مائنڈ میں کافی کویسچن اریز ہوئے، جس کی وجہ سے میں نے تقریباً آپ کو مجھے سنتے ہوئے کچھ مہینے ہوئے، اور میں جی سر. تقریباً آپ کی ویڈیوز جو ہے میری یوٹیوب میں ڈاؤن لوڈڈ رہتی ہیں، اور میں آپ کے 6-6 گھنٹے 5-5 گھنٹے کی ویڈیوز جو ہیں ساری لائیو جو ہے میں پوری پلے لسٹ سے سن رہا ہوں. تو صحیح. تھینک یو سو مچ جی آپ کا یہ کام کرنے کے لیے. باقی ان کا دوسرا ایک اور پوائنٹ آف ویو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ جب آپ کے ساتھ بات کرنے کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی شیعہ کا کوئی جو ہے وہ آپ کو اون کرے. تو یہ ایک جی. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو خود بھی کوئی اون نہیں کرتا. ان کی بہت عزت میں کرتا ہوں، بٹ اسٹل ان کو کوئی اون تو نہیں کرتا، وہ خود ایک قسم کے اپنے ہیں. تو ان کو کوئی بھی اہل سنت کو اون نہیں کرتا. آپ جائیں ان کو ہر صحیح. کوئی ان سے ان کو ڈس اون کرتا ہے. تو آپ کے بارے میں یہ شکایت کو کیوں وہ لے کر آتے ہیں؟ تو یہ کچھ صحیح. میری شروع میں باتیں تھی، اور میں آپ کو دوبارہ آپ کا شکریہ کہوں گا. میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے سر کہ دیکھیے جی. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور آپ کی ویڈیوز سے مجھے کچھ چیزیں جو میرے لائف میں کافی چینج ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل یہ چیز چینج ہوئی کہ جو واقعہ فدق میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ حق پہ تھے. اینڈ صحیح. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو خلافت تھی وہ حضرت علی علیہ السلام کی بنتی تھی. بٹ صحیح. بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں سوچنا، اور میں امامت کا بھی قائل ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس دنیا کو اسلام کی روشنی سے بھر دیں گے. تو میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں انف نہیں ہیں ایک مومن ہونے کے لیے؟ دیکھیں جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے میرے بھائی اتنا ہی اگر اس کے لیے باتیں دیکھیں پتہ تو سب باتیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تحقیق کرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے نا. جب اختلافات کا پتہ چل جاتا ہے مختلف اقوال کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان فریقین کے دلائل کی طرف دیکھے تو بہت دفعہ حق بات کا پتہ چل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ انسان تحیر میں رہتا ہوگا لیکن اکثر حق بات کے تصدیق کے لیے اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ممکن ہے اور میسر ہے اور ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو اتنا ہی وقت ملا ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں تو وہ مومن ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں لائی ہیں. تو ان سب کا جہاں پہ اختلافات ہیں امت میں اس میں کس فرقے کا قول حق ہے وہاں پہ دلیل کو دیکھنا ہوگا اور دلائل کو دیکھنا ہوگا. اور پھر جب ایک فرقہ آپ نے جب خود کہہ دیا کہ فدق میں یہ لوگ غلطی پر ہیں یا انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے ایک پراپرٹی پر تو ایسے لوگ اور ان کی امامت بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ امامت کسی اور کا حق بنتا ہے. ان دونوں کا حق نہیں تھا. خلفاء کا حق نہیں بنتا. تو جس مذہب کا سرے سے اساسی باطل ہے یعنی اساسی سے ان کے ائمہ کی امامت باطل ہے ان کے خلفاء کی خلافت باطل ہے اور انہوں نے اپنے خلافت کا ابتدا ہی ظلم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. تو پتہ تو یہ تو واضح بات ہے کہ اس مذہب اساسی سے باطل ہے. تو پھر اب اگلی جو باتیں ہیں مزید باتیں ہیں دین کی ایمان کی تو ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کتابیں پڑھیں میری تقریروں کو سنیں تو بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی.
انشاءاللہ تعالیٰ سر۔ باقی سر سیکنڈ آپ سے میں نے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں نے یہ دیکھنا تھا کہ جمعے کے بارے میں، کیونکہ میں ہوں، کچھ شیعوں کو جانتا ہوں تو وہ جمعہ جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے۔ ہمارے یہاں پہ تو ہوں، جمعے کی کافی زیادہ احادیث بھی ہیں، ہوں، تو جمعے کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مطلب کہ لوگ ہمارے یہاں پہ تو یہ حدیث ہے کہ 2 جمعے چھوڑ دے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ ہوں۔ اس طرح کی کافی زیادہ نا احادیث دیکھنے کو ملتی تو دیکھیں، اس فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ جمعہ کرانا خلیفے کا حق ہے، جو ولی امر مسلمین ہے، یہ دونوں فریقین کا ہے، جمعہ وہ کرائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب ولی امر مسلمین کون ہے؟ ولی امر مسلمین شیعہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو فریقین کا، اس مسئلے میں تو اجماع ہے دونوں فریقین کا کہ نماز جمعہ کرانے کا حق کس کو ہے؟ نماز جمعہ عام نماز کی طرح نہیں ہے، عام نماز آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی آدمی، اس میں امامت کی شرائط ہیں، کوئی پڑوسی ہے، کوئی محلے کا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ولی امر سے اجازت لے لیں، ولی امر کا نمائندہ ہو یا ولی امر خود پڑھا دے۔ نماز جمعہ اس طرح نہیں ہے، نماز عید اس طرح نہیں ہے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں، مخالفین دونوں کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا حق ہے، یہ ولی امر کا حق ہے۔ اب ولی امر کون ہے؟ ولی امر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منسوب ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بن سکتا ہے، مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے۔ وہ بیعت کے ذریعے بن سکتا ہے، توریث کے ذریعے بن سکتا ہے، یعنی کوئی اس کو اپنا وارث بنا دے، پچھلا والا خلیفہ اس کو وارث بنا دے، یا کوئی زبردستی تلوار کے ساتھ آ کے غلبہ کر دے اور مخالفین کو قتل کر دے، وہ امام بن جائے، تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اب کیا دیکھیں، تو پھر یہ ولی امر کا جو اساسی شرط ہے، یہ فریقین کے پاس ہے۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے ایسی بات نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ امامت کا حق علماء کو دیو، نماز جمعہ کے امامت کا حق، یعنی کسی کو اس منصب پہ نصب کیا ہو یا عام شیعوں کو نصب کیا ہو، بلکہ یہ امام کا حق ہے اور امام ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے قدیم ایام سے ہی شیعہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی آج سے نہیں، صدیوں سے۔ آج کے زمانے میں کچھ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے، حکومت ایران جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھانے کی فکر میں ہے، تو بہت سارے شیعہ لوگ جو ہے نماز جمعہ پڑھنے کی فکر میں ہے۔ بہرحال وہ نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ، لیکن یہ شیعہ مذہب میں امام علیہ الصلاۃ والسلام یا اس کے نائب کے علاوہ جس کو وہ نصب کریں، تو یہ کافی یہ مسئلہ مشکل ہے نماز جمعہ کا پڑھنا، اور اس کا مشروع ہونا بہت مشکل ہے۔ اور جو قطعاً 100% روز جمعہ مجزی ہے وہ نماز ظہر ہے۔ نماز ظہر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے مجزی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نماز جمعہ جو پڑھتا ہے کیونکہ اس کا امام جماعت ولی امر مسلمین جو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کی جانب سے منسوب نہیں ہے، تو لذا یہ بہت بڑا مشکل ہے جی ہاں۔ اور باقی سر میں اس کے اشکالات جو ہے نا، ہم آگے جا کر روایات احادیث ہم اسپیچ میں بیان کریں گے۔ ہم نے وعدہ دیا، ایک اسپیچ دیا اس موضوع پر، نماز جمعہ پر، اس کے 2 مزید اسپیچ رہتے ہیں، مستقبل میں دیں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ باقی سر میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ دیکھا کہ آپ غیر خدا سے مدد کو قبول سمجھتے ہیں، مطلب کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ میں نے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو غیر خدا سے مدد مانگنا ہے، اس میں صرف انبیاء اور انبیاء اور اہل بیت ہی صرف انکلوڈیڈ ہیں، یا اس کے علاوہ اب جس طرح ہمارے اہل سنت میں اب غوث پاک اور ان چیزوں کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایمبیگوٹیز بھی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے کہانیاں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ صرف اہل بیت اور انبیاء کے علاوہ آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی شخص آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کافر ہی کیوں، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، کیا یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس صوفی حضرات یہ آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتے، صوفی لوگ جو ہیں۔ اور پھر بدعتیوں کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، ان سے مدد مانگنا، ان کی تکریم ہوتی ہے، ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، تو یہ بذات خود بہت شدت سے حرام ہے کہ اہل بدعت کی آپ تعظیم تکریم نہیں کر سکتے۔ اہل بدعت کو
اس کا احترام کرنا شدت سے حرام ہے. لذا آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں. اگر کوئی ایسا آپ کو دنیا میں ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، بھائی کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کی تعظیم کیے بغیر، اس کا تکریم کیے بغیر، ریلیجس رسپیکٹ دیے بغیر اگر اس سے مدد لے سکے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، آپ مدد لے لیں. آپ کوریا میں رہتے ہیں، ادھر بہت سارے لوگ ہوں گے نا. کوئی اگر ادھر کورین کوئی آدمی ہے وہ تعویذ لکھتا ہے، بھائی کورین، ویسے کوریا میں یہ بلیک میجک وغیرہ بہت ہوتا ہے. یہ کورین لوگ اس میں بہت عقیدہ رکھتے ہیں، جو جی کورین سر، سوسائٹی یہ ہے. جو ہاں. رورل ایریاز ہیں وہاں پہ میں نے بھی سنا تھا ہوتا ہے یہ تو چیز. بلیک میجک تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز وہ دے سکتا ہے آپ کو، آپ اسے لے سکتے ہیں. کوئی مردہ ہو، دیکھیں کوئی مردہ اگر غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ثابت ہے، کیونکہ وہ عذاب میں ہوتا ہے نا. وہ کیا مدد کر سکیں گے آپ کی؟ وہ عذاب میں ہے، اس لیے ان سے مدد نہیں لے سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، مثلا وہ فرض کریں وہ ارواح کا احضار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں مردوں کے ارواح کو، یہ ایسے عملیات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ مردوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو احضار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے حاضر کر دی کسی مردے کی روح کو اور وہ مردہ کافر ہے، اگر آپ نے اس سے سوال کیا، کچھ اس جواب دے رہا ہے، یہ ایک طرح سے اس سے مدد لینا ہوتا ہے نا. یہ بذات خود حرام نہیں ہے، یعنی یہ بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کافر اور فاسق اور فاجر لوگوں کے مردے، صوفیوں کے مردے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو مدد نہیں دے سکتے. اور ریلیجن میں، اسلام میں بھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ان سے مدد لے لیں، ٹھیک ہے نا. ائمہ اطہار علیہ السلام سے شہادت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے بعد، ملائکہ سے مدد لینا یہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ترغیب بھی ہے کہ مدد لے لیں ان سے. لیکن کافروں کی تو ممانعت تو نہیں کہ آپ کافر سے مدد لے لیں، لیکن یہ احادیث، روایات، آیات قرآن میں بہت ہے کہ یہ جو ہیں یہ عذاب میں ہیں اور یہ اللہ کے بارگاہ سے مردود ہیں. تو اس لیے آپ ان سے مدد لینا بیکار ہے، گرچہ شرعاً حرام نہیں ہے. اگر آپ کوئی ان کا احترام نہیں کرتا، تکریم کیے بغیر، احترام کیے بغیر کوئی ان سے مدد لینا چاہے تو یہ ایک بے فائدہ کام ہے. شرعی لحاظ سے اس کے ہمیں کوئی نہیں ملا کہ اس سے کوئی منع ہے، کوئی حدیث، کوئی آیا نہیں ہے قرآن میں کہ یہ ممنوع ہے. تھینک یو سر. باقی سر میں نے قرآن پاک کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں میرے خیال سے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے مطلب کہ یہ ہے، تو آپ اس پہ یقین تو کرتے ہیں بٹ یہ مکمل نہیں ہے. اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارے امام آئیں گے وہ مکمل قرآن ساتھ لے کر آئیں گے. تو پورا میں نے آپ سے یہ چیز پوچھنی کہ تو ہمارے پاس جو یہ قرآن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے پرسنٹ جو قرآن ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کہ یہ حجت ہے، اور کہ کتنے پرسنٹ آف دا ٹوٹل قرآن ہے؟ قرآن تو سارا کا سارا حجت ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کے ایک آیت بھی حجت ہے. آیا نصف آیا، آدھا آیا، اگر کسی موضوع پہ اس کی دلالت کامل ہے وہ بھی حجت ہے. قرآن تو پورا اللہ کا کلام ہے، پروف ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث بھی اسی طرح ہے، حدیث بھی اگر صحیح ہے، اس کا پورا حدیث ہے، آدھا حدیث ہے، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی اس پہ عمل کرنا، اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ امت کے علماء چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، دونوں یہی نعرے لگاتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے. دلیل ایک کے پاس نہیں ہے. جب دلیل مانگتا ہے نا کہ ویئر از دا پروف، یعنی کوئی ایسی پروف ہو نا کہ اس میں سے کمی نہیں ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، یہ پروف کہاں ہے؟ پروف کچھ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، کم ہونے کے پروف بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں فریقین کے کتب میں. اور جس طریقے سے قرآن جمع ہوا ہے، جن لوگوں نے جمع کیا ہے، طریق جمع قرآن، طریق تالیف قرآن، اور جن لوگوں نے جمع کیا وہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کوئی علمی طریقے سے جمع نہیں ہوا، کہ امانت داری سے جمع ہوا ہو. اور جنہوں نے جمع کیا وہ سب لوگ ان کی ایمانداری پہ، ان کی امانت داری پہ، ان کی جمع قرآن میں اعتماد رکھتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اس زمانے میں صحابہ بڑے مخالف تھے. قرآن جو عثمان نے جو نسخہ جمع کیا تھا، اور ابن ثابت کا جو نسخہ ان لوگوں کا، تو صحابہ کی بڑی مخالفت تھی اس زمانے میں، اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت تھی. تو لذا یہ کہنا کہ قرآن کامل ہے ایک مدعا ہے، رٹا ہے، لگایا جاتا ہے نا، تکرار کیا جاتا ہے، اور سب لوگوں نے سیکھ لیا بھائی، سب لوگوں کے زبان میں، اور کوئی دلیل کی طرف نہیں جاتا کہ دلیل اس کی کہاں ہے، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ سب سمجھتے ہیں کہ حتماً صحیح ہوگا تبھی مشہور ہے، جب سب کہہ رہے ہیں. تو اس کی شہرت ہی پہ اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی دلیل پکی ہوگی، کیونکہ سبھی کا عقیدہ یہی ہے. لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے.
اس کے برعکس دلائل ہیں جو غیر قابل رد ہیں، غیر قابل انکار ہیں. اور یہ صرف قرآن مجید کا نہیں، پورے دین کا یہی ہے. احادیث، قرآن، اسلام کے دو حصے ہیں نا، ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک سنت پاک ہے. سنت پاک بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اسی قرآنی کی طرح حجت ہے، وہ بھی ناقص ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے خطبے یا 10% ہمیں 1% خطبے بھی نہیں پہنچے بھائی، 1% خطبہ بھی نہیں پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی تفسیر قرآن کس طرح تفسیر کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ پورا دین ہی ناقص ہے بلا شک بلا رہے. اچھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا تھا؟ کیونکہ ان کو تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس کی محافظت کرنا ہے، اور قیامت تک اس کو بغیر کسی آلٹریشن کے، بغیر کسی اضافہ اور حذف کے اس کے لیے کیا جائے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا بھائی. ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی دینوں کے ساتھ یہی ہوا، تورات، انجیل اور باقی انبیاء کی سنتوں کو چینج کیا، ان کے کتابوں کو چینج کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کو بتاتے رہے کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، اور پھر انہوں نے خود کچھ نہیں کیا کہ میں اپنی دین کے حفاظت کے لیے کیا کروں. تو یہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے جو بہت ہی مضبوط طریقہ ہے، سنت بھی محفوظ رہے اور قرآن بھی محفوظ رہے، کہ انہی جیسا معصوم ہمیشہ اس دنیا میں ہو، انہی کا وارث موجود ہو جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وارث ہے، معصوم ہے اور حامل ہے کتاب اور حامل ہے سنت اور سب تمام معارف اور علوم کا حامل ہے. تو یہ قرآن محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے. اب موجودہ قرآن کے کتنی فیصد اصلی قرآن کی وہ کیری کرتا ہے، اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بخاری مسلم میں چلے جائیں، عبداللہ بن مسعود نہیں، ابی بن کعب، عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عباس، ان لوگوں کے اقوال دیکھیں تو 90% قرآن کا چلا گیا ضائع، 90%. لیکن یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، کتنا زیادہ ساقط نہیں ہے، اس سے کم تر ساقط ہے، لیکن کتنا ہے ہمیں دقیق نہیں معلوم. آدھا ہے، آدھا سے زیادہ ہے، آدھا سے کم ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں معلوم. اور قرآن کی ترتیب تو بالکل انہوں نے چینج کر دی ہے صحابہ کرام نے، وہ بھی ثابت ہے. جی سر. ہاں سر، یہ جو ہم نے 90% کا کہا، یہ سن کے تو یقین کریں دل بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جی چیز بالکل جو کہتے ہیں نا، ہمیں جو ہاں. چھوٹے ہوتے سے بتایا جا رہا ہے، بالکل اس کے برعکس ہے. تو باقی دیکھیں، جو ایک اور میں نے آپ سے چیز پوچھی تو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، تو ان جی. کا ایک روایت آتی ہے ہمارے کتابوں میں کہ آخر میں وہ جب مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی، میں نے سب کچھ کیا، پر مجھے ایک چیز کا شکوہ ہے، وہ یہی ہے کہ میں نے دوسری جماعت کا ساتھ کیوں نہیں دیا. ان کا جو ورڈ تھا وہ جماعت کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا. صحیح. تو جی بالکل بالکل. میں نے یہ پوچھنا جی جی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیونکہ جتنے بھی سنی علماء ہیں، انکلوڈنگ انجینئر صاحب، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی کی جماعت سے ہم نے کیوں نہیں، مطلب کہ ان کے اوپوننٹ سے کیوں نہیں ہم لڑے. بٹ میں نے آپ کی ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا، کیونکہ آپ کا ان کے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ- اتنا میں نے ویڈیوز میں دیکھا نہیں. ایک چھوٹا سا کلپ تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو معاویہ ان سب کے ساتھ مل کے حضرت علی کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی. تو میں اس پہ بہت حیران ہوا. میں نے اپنی دیکھا حدیث وغیرہ میں بھی حضرت علی کا نام تو نہیں تھا، کہ وہ باغی جماعت کا ورڈ تھا. سوری، مجھے اب یاد ہے، باغی دیکھیں، جماعت کے خلاف وہ چاہ رہے تھے کہ میں قتال کروں. عبداللہ ابن عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. ان کی ہمدردی معاویہ کے ساتھ تھی، اور ان کی ہمدردی جو ہے یزید کے ساتھ تھی. اس نے فوراً جا کے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا، جب یزید، بلکہ معاویہ کے حیات میں اس نے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا، اور یزید کا بڑا سپورٹر تھا. اور اس نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی بیعت ہی نہیں کی. یہ کہنا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے ان کے خلاف لڑا کیوں نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اس کے صحیح جملے ہوں. یہ اس کے لیے گڑا گیا ہے بعد میں. یہ اس کے تھاٹ سے، اس نے جس مسیر پہ وہ گیا ہے، جس انداز سے وہ اس نے زندگی کی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے. وہ کبھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ میں کبھی تھا ہی نہیں. سیاسی لحاظ سے وہ مخالف تھا. اور اس کے والد جب قتل ہوئے تھے تو اس کے بھائی نے
مدینے میں کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا ابو عمر کے بیٹے نے، وہ عبداللہ ابن عمر کے چھوٹے بھائی نے، اور اس نے ہرمزان جو ایک مسلمان تھا اور بے گناہ تھا، صرف اس لیے کہ وہ فارسی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایرانی ہے، اور ابو لؤلؤہ جو ہے وہ بھی فارسی ہے، ایرانی ہے، اس کو اس لیے قتل کیا تھا، اور ابو لؤلؤہ کے بیٹی کو قتل کیا تھا، 10 سالہ بیٹی کو اس نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے والد قتل ہو، جو یہ قتل ہوا، یہ تلوار نکال کے نا مدینے کے گلیوں میں جا کے جہاں بھی ایرانی ملا اس کو اس نے قتل کیا، بیچارے گناہ، وہ بے گناہ غلام تھے، خادم تھے، یا اس کی ابو لؤلؤہ کی بیٹی ہے، تو فرمایا کہ اس کو قصاص کریں، اس کا سر کاٹ دیں، یہ قاتل ہے۔ عثمان نے کہا میں کیسے اس کو قتل، اس کا باپ بھی قتل ہوا، میں اس کو قتل کروں، تو اس کو چھوڑ دیا، یعنی تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن حکومت ملے تو سب سے پہلے میں اس سے قصاص لوں گا۔ تو یہ جب عثمان کا قتل ہوا، لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کی، تو سب سے پہلے عمر کا یہ بیٹا بھاگ گیا، شام مل گیا، شام میں معاویہ سے مل گیا، اور شام میں معاویہ سے مل گیا، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف رہا۔ تو عبداللہ ابن عمر کبھی یہ لوگ ان کا یہ اپنے والد کے پالیسی پہ تھا نا، ان کے والد نے ہی بنی امیہ کو، ابو بکر اور عمر نے ہی معاویہ کو شام میں پاورفل بنا دیا۔ سب جو اتنا سینٹرل صوبہ تھا، شام ایک سینٹرل صوبہ ہے، بہت پاورفل صوبہ ہے، بہت ویلتھی صوبہ ہے، یعنی عالم اسلام کا اس زمانے میں جو مالی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے دل ہے، شام ہے، وہاں پہ گورنر اس کو بنا۔ اور اس زمانے میں دیکھیں شام جو تھا نا، شام جیسے اس زمانے میں سویلائزیشن کا سینٹر تھا، سمجھ رہے ہیں، سویلائزیشن کا سینٹر تھا، یعنی یہ رومی امپائر کا حصہ تھا، اور شام جو ہے رومی امپائر کا، وہاں پہ ان کا انڈسٹریز یہاں پہ تھے، صنعتیں یہاں پہ تھی، محل قصر سب کچھ یہاں پہ تھا، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ جب مسلمانوں کے ہاتھ لگی ہے تو وہاں پر اتنا جو یہ مثلا سونے کا چڑیا ہے، جو سب سے اہم علاقہ مسلمانوں کو ملا ہے، کسی سینئر صحابی کو نہیں دیا عمر نے کہ یہاں پہ گورنر، کس کو دیا ہے؟ ابو سفیان کو دیا، ابو سفیان کو دیا، اور ابو سفیان کے بیٹے کو۔ ابو سفیان تو عثمان کے آخری سال تک یہ زندہ تھا، ابو سفیان۔ تو ان لوگوں نے پھر، عمر یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے گورنروں کو چینج کرتا تھا، عزل کرتا تھا، کبھی اس نے معاویہ کو عزل نہیں کیا۔ عمر کے پاس جب رپورٹ آیا کہ معاویہ نے ادھر شام میں بہت بڑے بڑے اس نے محل بنائے، تو اس نے اس کو کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ اس نے شام کے، یہ روم کے مقابلے میں اس کو محل بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بنانے دو، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی صفائی پیش کر دی۔ سر سوری ٹو حالانکہ ڈسٹرب، آپ نے وہ اپنے ابھی پیسے یہ سے تو بتایا محل کہ تو نہیں بنا رہا تھا نا، وہ جو محل میں رہتا تھا اس نے اپنے لیے بادشاہت بنا دیا تھا شام میں، اپنے پیسے سے تو نہیں بنایا تھا، بیت المال سے بنایا تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑی ہے کہ آپ روم کے مقابلے میں بھی آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بیت المال میں خیانت کر کے اپنے لیے محل بنا دیں۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھا، ان کا سیاسی نقطہ نظر یہی تھا کہ شام، کیونکہ ان کو دیکھیں ابو بکر عمر اب ان کی اپنی پولیٹیکل کوئی حیثیت نہیں تھی قبائل میں۔ آپ یہ سوچیں نا، جیسے پاکستان میں نا کون ووٹ لاتا ہے، کون ووٹ لاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پالیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ ووٹ نہیں لا سکتے۔ ابو سفیان قریش کا چیف ہے، قریش کا سردار ہے، ابو بکر عمر سردار نہیں ہے۔ ابو بکر عمر کے خاندان بھی سیکنڈ ہینڈ خاندان ہے، کوئی ان کی کوئی اتنی باعزت خاندان نہیں ہے، کوئی اتنے صاحب رسوخ نہیں ہے، بنی امیہ بڑا خاندان ہے۔ ابو سفیان مختلف جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عرب کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو سب قبائل کو جانتا ہے، سب قبائل پہ اس کا اثر رسوخ ہیں۔ ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو ابو سفیان نے بنایا، عمر نے بنایا۔ اس کو خلیفہ بنانے میں بنی امیہ کا بڑا کردار ہے، اور انہوں نے جو بنی امیہ کو اتنا بڑا صوبہ دیا ہے، یہ مفت میں نہیں دیا ہے، یہ انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، گیو اینڈ ٹیک کے طور پر، کہ تم نے ہمیں خلیفہ بنایا تو اس کا مقابلے میں یہ لے لو، اور آخر تک اس کو اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا۔ اور پھر ان کو پتا تھا کہ ابو سفیان، معاویہ کتنے دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور عمر کو بخوبی پتا تھا کہ عمر خود بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام جوان ہے،
ایک دن نہ ایک دن اس کو خلافت ملنے کا احتمال ہے، تاکہ اس کی خلافت کبھی نہ بن سکے، اس کی اپوزیشن کو، جو اس کا اور اس کے خاندان کا خونی دشمن ہے معاویہ، ان کو ایک بادشاہ کی طرح مضبوط بنا دیا شام میں. اور وہی ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے شام کی، معاویہ کی، وہ خود ایک سلطنت ہے، اور آخر تک ڈیفائی کرتی رہی اور آخر تک تسلیم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ کاش میں لڑائی کرتا، عبداللہ ابن عمر کے لڑائی کا آدمی تھا ہی نہیں، اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کسی جنگ میں، نہ اس کا ہے نہ اس کے ابا جی کا. یہ لوگ مرد شمشیر نہیں ہیں، تلوار کے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ. کاش میں جہاد کا، کب اس نے جہاد کیا؟ کسی غزوے میں اس کا عبداللہ ابن عمر کا کوئی جہاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کا. باہر جی سر، اوکے تھینک یو سر. سر ابھی آپ نے یہ ابھی دوسرے حضرات کو اجازت دیں آپ میرے بھائی، اجازت دیں. باقی سر تھینک یو سو مچ آپ سے بات کرنے. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. اب میں ہمارے ایک مہمان صاحب آئے ہیں، صابر جلالی صاحب، ان کو لیتے ہیں. صبری جلالیہ، صابر جلالیہ.